کلپ نمبر 183۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 44 سے 46 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ۔ ترجمہ، کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جنہیں کتاب سے ایک حصہ ملا کہ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ؟ الم ترا، کیا تم نے نہ دیکھا؟ یہاں یہودیوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی تورات ملی، جس سے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو تو پہچانا، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق جو کچھ تورات میں بیان کیا تھا اس حصے سے محروم رہے اور آپ علیہ السلام کی نبوت کے منکر ہو گئے۔ اس لیے فرمایا کہ انہیں کتاب کا ایک حصہ ملا۔ گویا اللہ عز و جل کی کتاب رکھنے کے باوجود ہدایت کی بجائے گمراہی کے پیروکار ہوئے اور اس کے ساتھ اے مسلمانوں تمہیں بھی گمراہ کرنے کی کوششیں کرتے رہے۔ معلوم ہوا کہ ہدایت کا دار و مدار ہی حضور سید کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کامل ایمان لانے پر ہے۔ واللہ اعلم بأعدائکم وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ ترجمہ، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور حفاظت کے لیے اللہ ہی کافی ہے اور اللہ ہی کافی مددگار ہے۔ واللہ اعلم بأعدائکم، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے۔ ارشاد فرمائے کہ اللہ عز و جل تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور اس نے تمہیں بھی ان کی عداوت یعنی دشمنی پر خبردار کر دیا ہے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ ان دشمنوں سے بچتے رہو۔ یقیناً اللہ عز و جل ہم سے زیادہ ہمارے دشمنوں کو جانتا ہے، لہٰذا جسے وہ دشمن فرما دے وہ یقیناً ہمارا دشمن ہے، جیسے شیطان اور کفار و منافقین۔ من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ ترجمہ، یہودیوں میں کچھ وہ ہیں جو کلمات کو ان کی جگہ سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور مانا نہیں، اور آپ سنیں آپ کو نہ سنایا جائے، اور راعنا کہتے ہیں زبانیں مروڑ کر اور دین میں تانے کے لیے، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مانا اور حضور ہماری بات سنیں اور ہم پر نظر فرمائیں تو یہ ان کے لیے بہتر اور زیادہ درست ہوتا، لیکن ان پر تو اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے لعنت کر دی تو وہ بہت تھوڑا یقین رکھتے ہیں۔ من الذین ہادوا، یہودیوں میں کچھ وہ ہیں۔ آیت کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہت سے یہودیوں کی خصلت و عادت نہایت ہی بری اور قبیح ہے۔ ان میں کئی بری عادتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ توریت شریف میں اللہ تعالیٰ نے حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں جو بیان فرمایا ہے یہودی ان کلمات کو بدل دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں کچھ حکم فرماتے ہیں تو یہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم نے مان لیا، لیکن دل سے کہتے ہیں کہ ہم نے قبول نہیں کیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں کئی طرح سے منافقت کرتے ہیں، جس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام کے سامنے ایسے جملے بولتے ہیں جن کے دو معنی بنتے ہیں، ایک اچھے اور دوسرے برے۔ اور ان یہودیوں کا طریقہ یہ ہے کہ ظاہراً تو اچھے معنی کا تاثر دیتے ہیں لیکن دل میں وہی خبیث معنی مراد لیتے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ سنیے اور آپ کو نہ سنایا جائے۔ نہ سنایا جائے سے ظاہری معنی یہ نکلتا کہ کوئی ناگوار بات آپ علیہ السلام کے سننے میں نہ آئے، اور دوسرا معنی جو وہ مراد لیتے یہ ہوتا کہ آپ علیہ السلام کو سننا نصیب نہ ہو۔ اور اسی کی دوسری مثال راعنا کا کلمہ ہے، جس کا ظاہری معنی ہماری رعایت فرمائیے ہے، اور یہودی اس کا معنی وہ لیتے ہیں جو شان مبارک کے لائق نہ ہو، حالانکہ اس لفظ کے استعمال سے منع فرما دیا گیا تھا۔
پھر اس کے ساتھی یہودی اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے کہ ہم تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو برا بلا کہتے ہیں، اگر آپ نبی ہوتے تو آپ اس کو جان لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کی خباثت کو یہاں ظاہر فرما دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم پر طعن کرنا در حقیقت دین اسلام پر طعن کرنا ہے، اور یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ پھر اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ بھی اہل ادب کا طریقہ اختیار کرتے اور انہی کی طرح کہتے کہ یا رسول اللہ ہم نے سنا اور دل و جان سے تسلیم کیا، حضور ہماری بات سنیے اور ہم پر نظر کرم فرمائیں، تو یہ ان کے لیے دنیا و آخرت ہر اعتبار سے بہتر ہوتا۔ لیکن چونکہ یہ ملعون ہے لہٰذا انہیں ادب کی توفیق نہیں ہوگی۔